میں ہی تمہارا خدا ہوں، مصر میری سلطنت ہے اور تم سب میرے حکم کے بنا کچھ نہیں ہو۔ فرعون وہ ظالم بادشاہ جس کے نام سے پوری مصر کی سرزمین کانپ اٹھتی تھی، جس کے ایک اشارے پر ہزاروں زندگیاں ختم کر دی جاتی تھیں اور اس کے ایک حکم پر انسانوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا جاتا تھا۔ وہ خود کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ زمین اور آسمان کا مالک سمجھتا تھا۔ کھلے عام کہتا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اسی گھمنڈ میں ڈوبا ہوا فرعون بنی اسرائیل پر وہ ظلم کرتا تھا جس کی مثال اتہاس میں نہیں ملتی۔ ان سے بھاری بوجھ اٹھوایا جاتا، ان کے پیروں میں زنجیریں اور توق ڈال کر انہیں اونچی اونچی سیڑھیوں سے بالا خانوں تک چڑھایا جاتا۔ کئی بار لوگ پھسل کر نیچے گرتے اور زندگی اور موت کے بیچ جھولتے رہ جاتے، مگر فرعون کے دل میں کوئی رحم نہیں جاگتا، کیونکہ اس کی نظر میں یہ لوگ صرف غلام تھے اور کچھ نہیں۔ اور اگر کوئی بھاگنے کا خیال بھی کرتا تو چاروں طرف پھیلے گھنے جنگل اور خونخوار جانور راستے میں ہی ان پر حملہ کر دیتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ شہر میں بھی آزاد نہیں تھے، کیونکہ فرعون اور اس کی قوم یہی مانتی تھی کہ یہ لوگ ہماری غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر ایک خواب نے اس ظالم بادشاہ کے دل میں خوف کر دیا۔ وہ رات جب فرعون نے ایک خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا گرا اور اس کے محل کو آگ نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فرعون گھبرا کر جاگ اٹھا۔ صبح ہوتے ہی فرعون نے دربار میں بڑے بڑے خواب کی تعبیر دیکھنے والے نجومیوں کو بلوایا اور سارا حال بیان کیا۔ خواب سنتے ہی نجومیوں کے چہرے اتر گئے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کی جڑیں ہلا دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون کے اندر کا ڈر ظلم میں بدل گیا۔ اس نے حکم دیا، ہر پیدا ہونے والا لڑکا مار دیا جائے اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بس پھر کیا تھا، مصر کی زمین ماؤں کے آنسوؤں سے بھیگ گئی، ہر طرف ماتم چھا گیا۔ معصوم بچوں کی چیخیں فضاؤں میں گونجتی رہی، بہت سے بچے مار دیے گئے۔ کچھ سمے بعد درباریوں نے عرض کیا، اے بادشاہ، اگر سارے لڑکے مار دیے گئے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ فرعون نے گھمنڈ سے جواب دیا، ایک سال خون بہے گا، دوسرے سال روک دیا جائے گا۔ جس سال قتل روکا گیا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اسی سال قتل کا حکم بھی چل رہا تھا۔ فرعون یہ سمجھتا رہا کہ خطرہ اس کے قابو میں ہے، مگر اوپر فیصلے کچھ اور ہی ہو رہے تھے۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام ڈالا، ڈرو مت، اپنے بچے کو صندوق میں رکھو اور دریا میں چھوڑ دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک ماں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے لال کو دریا کو سونپ دیا۔ پانی کی لہریں صندوق کو لیے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ صندوق اس جگہ پہنچا جہاں ظلم کی سب سے اونچی دیوار کھڑی تھی، فرعون کا محل۔ وہاں حضرت آسیہ علیہ السلام کھڑی تھی۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو ایک معصوم بچہ دیکھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت نے محل کی سخت ہواؤں کو بھی نرم کر دیا۔ حضرت آسیہ نے کہا، اسے مت مارو، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ دے۔ اور یہی تقدیر نے کروٹ بدلی۔ جسے مٹانے کے لیے فرعون نے تلوار اٹھائی تھی، اللہ نے اسی کو اس کے گھر کی چھت کے نیچے پناہ دے دی۔ ظلم اپنے ہی سائے سے ہار گیا اور آسمان نے لکھ دیا، اللہ کی مرضی کے سامنے بادشاہ بھی بے بس ہوتے ہیں اور اللہ کی تدبیر کے سامنے ہر چال ناکام ہے۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا، تنابی نے نہیں جانتا تھا کہ اس کی سلطنت کا سب سے بڑا خطرہ تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی پل رہا ہے۔ مگر حیران کر دینے والی بات یہ تھی، جب بھی آسیہ علیہ السلام اس بچے کو گود میں لیتی تو ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا تھا، اور جب فرعون لینے کی کوشش کرتا تو اس پر غصہ کرتا۔ مگر آسیہ علیہ السلام بار بار فرعون سے کہتی، یہ بچہ میرا ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، اور فرعون بھی حامی بھر دیتا، مگر اس کے دل میں ڈر اب بھی زندہ تھا۔ ادھر دریا کے کنارے ایک غمگین ماں بے چین کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر آتے جاتے صندوق کو ڈھونڈ رہی تھی، کاش کہیں سے وہ صندوق مجھے مل جائے۔ مگر اللہ اپنا وعدہ نہیں بھولتا، اور پھر اسی بچے کو اس کی ماں تک لوٹانے کا انتظام کر دیا۔ ایک دن محل میں ایک اعلان ہوا، اس بچے کے لیے ایک دودھ پلانے والی دائیں چاہیے۔ کئی عورتیں آئیں مگر بچہ کسی کا دودھ پینے کو تیار نہ تھا، اور تبھی قدرت کا کرشمہ ہوا۔ اچانک حضرت موسیٰ کی ماں محل میں لائی گئی، اور جیسے ہی بچے کو ماں کی گود ملی، حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت آسیہ حیران رہ گئی، فرعون بھی چپ تھا، اور اس طرح جس ماں نے اللہ کے حکم سے اپنے بچے کو دریا میں چھوڑا تھا، اسی ماں کو محل میں اللہ نے عزت کے ساتھ اس کا پالن کرنے والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سال گزرتے گئے، موسیٰ بڑے ہوتے گئے، ان کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی اور دل میں ظلم سے نفرت۔ مصر کی گلیوں میں بنی اسرائیل کا درد حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے، کوڑے، زنجیریں اور انسانیت کی توہین، ہر طرف اسرائیلیوں پر ظلم ہو رہے تھے۔ ایک دن ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کے بیچ جھگڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ نے ظالم کو روکنا چاہا، مگر حضرت موسیٰ کے ایک ہی وار میں قبطی گر پڑا اور مر گیا، اور یہ حادثہ سلطنت تک پہنچ گیا۔ فرعون کو پہلی بار احساس ہوا اور اپنے خواب کی یاد آئی۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا۔
पड़ा। वह अकेले ही रेगिस्तान की गुमशुदा वादियों में चले गए और फिर कई दिनों की मशक्कत के बाद वो वहाँ पहुँचे जहाँ हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनकी बेटी से निकाह हुआ और सालों तक वहीं रहे। फिर एक रात वापसी के सफर में तूर के पहाड़ पर नूरानी आग दिखाई दी। वहीं अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, उन्हें नबूवत अता की और मौजे दी। असा सांप बन गया और हाथ नूर से चमक उठा। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ और बनी इसराइल को आजाद कराओ। और फिर हजरत मूसा अल्लाह का पैगाम लेकर मिस्र के लिए रवाना हो गए। सोने के तख्त पर बैठा था वो जालिम जो खुद को खुदा होने का दावा करता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। मगर वो ख्वाब जिससे वो हमेशा डरता रहा अब पूरा होने को आया, क्योंकि अब लौट चुके थे हजरत मूसा। मिस्र की फजाइं बदलने लगी और महल को एहसास हो गया कि कोई लौट आया है। और जैसे ही दरबार में हजरत मूसा पहुँचे और उस झूठे खुदा से कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया हूँ, बनी इसराइल को आजाद कर दो और अपने रब के आगे झुक जाओ। मगर घमंड में चूर फिरौन हंसा और कहा, कौन सा रब? क्या मैं खुद खुदा नहीं?